عن أحوص بن حكيم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن شر الشر شرار العلماء وإن خير الخير خيار العلماء أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت احوص بن حکیم یہ صحابی رسول ہیں، مقدس صحابی رسول ہیں، ان سے یہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں آگاہ ہو جاؤ کہ ان شر الشر شرار العلماء، بروں میں سب سے برے جو ہیں علماء سو ہیں، علماء بد، علماء سو برے علماء ہیں، علماء میں بروں میں سب سے برے جو ہیں علماء ہیں، یعنی اور بھی جتنے برے لوگ ہیں دنیا کے اندر تمام برے لوگوں میں سب سے برے جو ہیں علماء سو ہیں۔ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ، اور اچھوں میں جتنے اچھے لوگ ہیں کائنات میں سب سے اچھے جو ہے علماء حق ہیں، علماء خیار ہیں۔ اس حدیث مصطفیٰ کو حضرت امام دارمی نے اپنی مسند میں اس کو ذکر فرمایا ہے، اور حضرت علامہ خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح میں اس حدیث مصطفیٰ کو صفحہ نمبر 37 پر ذکر فرمایا۔ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ عالم لوگوں کے مقتدا ہوتے ہیں، ان کی اچھائی جو ہے، ان کی جو بھی اچھائی ہے، بہت لوگ اچھے بن جاتے ہیں ان کی اچھائی سے، ان کی صحبت سے، اور ان کی برائی اور بد مذہبی سے بہت سے لوگ جو ہے برے ہو جاتے ہیں، بد مذہب ہو جاتے ہیں، بد دین ہو جاتے ہیں، بد عقیدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن علماء، یہاں جو علماء کی جو تعریف کی گئی ہے، علماء سے وہی علماء مراد ہیں جن کے پاس قرآن کا علم ہو، احادیث نبویہ کا علم ہو، شریعت مطہرہ کا علم ہو، اصول فقہ، اصول حدیث، علم حدیث، اصول تفسیر کا جن کے پاس علم ہو، اور وہ جو ہے اس پر عمل کرنے والا ہے۔ ہر جو ہے گلی کوچوں میں پھرنے والا عالم یہاں مراد نہیں ہے کہ جس کے پاس نہ شریعت کا علم ہے، نہ طریقت کا علم ہے، نہ حقیقت کا علم ہے، نہ معرفت کا علم ہے، نہ اصول حدیث جانتا ہے، نہ علم حدیث جانتا ہے، نہ تفسیر جانتا ہے، نہ اصول تفسیر جانتا ہے، نہ الفاظ، قرآن مقدس کے الفاظ کے معانی و مفاہیم کو سمجھتا ہے، نہ احکام القرآن سمجھتا ہے، نہ کون سی آیت کس موقع پر نازل ہوئی، وہ شان نزول، اسباب النزول سے بھی کوئی ہوا نہیں لگی ہے، وہ عالم مراد نہیں ہے، وہ علماء مراد ہیں، علماء خیار، کہ جن کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے علم کو امانت کے طور پر رکھا ہے۔ کیونکہ آج تو ہر کس و ناکس، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کس و ناکس کچھ کا کچھ کہ یہ شریعت میں ہے، یہ شریعت میں، اگر پوچھ لیا جائے ان کے پاس کہ یہ بتائیں تو صحیح کہ یہ آپ نے کہاں سے نقل کیا ہے، تو جو ہے دن میں ہی آسمان میں تارے نظر آنے لگتے ہیں۔ ارے کم از کم یہ تو پڑھیں کہ قرآن کیا ہے، قرآن کے احکام کو پڑھیں، احادیث نبویہ کے مفہوم کو، مفاہیم کو سمجھیں، کون سی حدیث کس موقع پر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، کون سی حدیث کس موقع پر جو ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے جو ہے آبدار کلمات نکالے، اور قرآن مقدس کی آیت کس جو ہے موقع پر نازل کی گئی، اسباب النزول کیا ہے، سبب نزول کیا ہے، پس منظر کیا ہے، اور اس کا پیش منظر کیا ہے، تقدم و تاخر کیا ہے، علماء کے اقوال کیا ہیں، صوفیہ کے اقوال کیا ہیں، محدثین نے اس حدیث کے بارے میں کیا فرمایا، مفسرین نے قرآن مقدس کی آیات کی تفاسیر کیا بیان فرمائی۔ ہر کس و ناکس یہاں عالم مراد نہیں ہے، تو ایسے علماء کے جن کے پاس شریعت کا علم نہ ہو، طریقت کا علم نہ ہو، حقیقت کا علم نہ ہو، معرفت کا علم نہ ہو، اور قرآن مقدس کے جو ہے اسباب النزول اور جو ہے اصول تفسیر کا علم نہ ہو، تفسیر کا علم نہ ہو، اور اصول حدیث اور حدیث کا علم نہ ہو، علم فقہ اور اصول فقہ کا علم نہ ہو، تفقہ فی الدین جن کے جو ہے جن کو تفقہ فی الدین سے ہوا بھی نہیں لگی ہو، وہ جو ہے شریعت مطہرہ کے مسائل بھی بتانے سے گریز کریں، اور جو ہے ادھر ادھر کی جو باتیں جو بیان کر دیتے اس سے بھی گریز کریں، اور اگر باتیں بتائیں تو کم از کم حوالہ تو پیش کریں،
تمہاری بات مان لی جائے گی یا ایسے جو ہے ہر کس و ناکس کی بات مان لی جائے گی؟ بات اس کی مانی جائے گی جو قرآن کے مطابق احکام کو بیان کرے، جو احادیث نبویہ کے مطابق جو ہے ہم باتوں کو جو ہے اپنے جملوں کو پیش کرے، جو شریعت کے مطابق جو ہے گفتگو کرے، جو شریعت مطہرہ سے ذرہ برابر بھی ہٹ کے کوئی گفتگو کرے، ہرگز اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے تو علماء ہی ہیں۔ اور یہ کیسے علماء ہیں؟ جو قرآن پڑھتے نہیں، جو حدیث پڑھتے نہیں، جو تفسیر پڑھتے نہیں، جو حدیث پڑھتے نہیں، جو اصول حدیث پڑھتے نہیں، جو قرآن کے احکام کو سمجھتے نہیں، قرآن کے تراجم و مفاہیم کو سمجھتے نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آقا نے ایسا فرمایا، حدیث میں یہ ہے۔ معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ۔ اگر کچھ بھی بیان کرو تو کم از کم حوالہ تو پیش کرو، اور نہیں ہے حوالہ، پڑھتے نہیں ہو تو کیوں جاہل بنے ہوئے ہو؟ کیوں جوہلا کی صف میں جو ہے کھڑے ہو؟ علماء کی بارگاہ میں، اساتذہ کی بارگاہ میں زانو تلمذ جو ہے حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس حدیث ہے، روایت کرنے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں۔ عن امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک، کہ عالم بنو یا طالب علم بنو، متعلم بنو، یا جو ہے عالم دین کی مجلس میں بیٹھنے والا بنو، مستمعن علماء فقہا کی باتیں سننے والے بنو، اور او محبا، یا ان سے کم از کم یہ تینوں نہیں ہو سکتا ہے تو محبت کرنے والے بنو۔ ان سے بغض نہیں، حسد نہیں، جلن نہیں، کینہ نہیں، دشمنی نہیں تو یہ تمہیں کہاں لے کر جائے گی؟ ان سے عداوت و دشمنی تمہیں کہاں لے کر جائے گی؟ تمہیں ہلاک کر دے گی۔ اور آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں جو ہے 4 چیزیں بننا، ولا تکون الخامسہ فتہلک، 5ویں نہ ہونا۔ یعنی اب ان 4 کے علاوہ اگر تم نے 5ویں چیز کوئی سلیکٹ کی اور چوز کیا، اس کو جو ہے تم نے وہ جو ہے اختیار کیا 4 چیزوں کو چھوڑ کر، آقا فرماتے ہیں پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے، پھر تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ اللہ ہدایت دے، اللہ توفیق دے۔